واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایسا بدترین واقعہ ہے کہ جس کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی اور انسانیت ہمیشہ شرماتی رہے گی۔ اپنی ہی امت کے نام نہاد مسلمانوں نے خاندان نبوت پر جو مظالم ڈھائے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ویورز، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے واقعہ کربلا کو مختصر سا آپ کے سامنے بیان کرنا، جس کا پہلا حصہ آج حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے دیگر افراد جب مکہ مدینہ منورہ سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے، پہلے حصے میں یہ بیان کریں گے، دوسرے حصے میں کربلا کی جنگ اور تیسرے حصے میں اس قافلے کی کربلا سے شام کی طرف روانگی۔ یہ 3 قسطوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ بہتر سمجھانے کی میں ضرور کوشش کر پاؤں گا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ تینوں ایپیسوڈ لازمی دیکھنے ہیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا تاج دیا گیا اور ان کو خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے بعد جب ان کو لگا کہ ان کی زندگی کم رہ گئی ہے اور وہ موت کے قریب جاتے ہوئے نظر آئے، تو انہوں نے اپنے مشیروں اور سیاسی جو وزراء تھے ان سے مشورہ کیا کہ کس کو امیر منتخب کیا جائے۔ ان کے نزدیک جو وزیر مشیر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یزید چست چالاک اور تیز ہے، لہذا ہمارا مشورہ ہے کہ یزید کو ہی مقرر کر دیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بلایا اور کہا کہ میری وفات کے بعد میں تمہیں امیر مقرر ہونے کا مشورہ دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ آپ نے بیعت لینے کے لیے کسی سے زور زبردستی نہیں کرنی، اور 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان سے جا کر سب سے پہلے بیعت لینا اور ان سے مشورہ لینا، اگر وہ مشورہ دیں تو حکومت میں رہنا، اگر وہ مشورہ نہ دیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ جو 3 نام تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل تھے، لیکن کیونکہ یزید شاطر آدمی تھا تو اس نے جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس نے فوری طور پہ مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور خط میں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھا کے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ گورنر مدینہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، اور اس پیغام میں کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام کو گورنر نے اپنے دربار میں بلایا ہے اسی وقت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ پیغام ملا تو وہ سمجھ گئے کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور مجھے اس وقت گورنر ہاؤس بلانے کا مقصد یزید کی بیعت لینا ہے، لیکن میں کسی بھی صورت یہ نہیں کروں گا۔ وہاں پر موجود صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس وقت رات کا یہ پہر ہے، آپ گورنر کے دربار میں نہ جائیں، وہ پتہ نہیں کس نظریے سے بیٹھا ہوگا اور کس طرح آپ کو بلایا، اور رات کا یہ ٹائم ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کس کی کیا جرت کہ جو میرے سامنے آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے 14 لوگوں کا تلواروں کا ایک لشکر تیار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ نوجوان آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچے تو مدینہ کے گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید جو کہ اس کو امیر منتخب کیا گیا ہے، امیر المومنین منتخب کیا گیا ہے، اور مجھے یہ ذمہ لگایا گیا کہ میں آپ تینوں سے بیعت لوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کے کارنامے سب کے سامنے ہیں اور میں کبھی بھی اس طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا۔ اگر واقعہ ہی یزید بیعت لینا چاہتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے جو چلتا آ رہا ہے کہ جمعے کے دن مجمع لگایا جائے، وہاں پہ یہ بات رکھی جائے، اور اگر سب یزید کی بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کر دوں گا، لیکن اس طرح چھپ کے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت گورنر کے پاس عبد المالک بن مروان جو کہ یزید کے بہت بڑے حامی تھے وہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے گورنر مدینہ کو کہا کہ حضرت امام حسین اگر آج یہاں سے چلے گئے تو تمہارے لیے خطرے کا باعث بنیں گے، لہٰذا ان کو واپس نہیں جانے دینا۔ دو ہی باتیں کرنا کہ یا تو یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور یا پھر ان کو کہیں کہ بیعت کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند لہجے سے کہا کہ مروان، تیری کیا جرت کہ تو حضرت امام حسین کو ڈرائے اور دھمکائے؟ اگر تیری اتنی ہمت اور تیری اوقات ہے تو ابھی ابھی مجھ سے لڑ کے دیکھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ حسین کیا ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ بہت لمبی بات نہیں، فائنل یہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ جو میرے نانا کا علاقہ ہے، میں اس کو خون خرابہ نہیں ہونے دوں گا اور میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ ویورز، یہ ابتدائی مراحل تھے۔ اس کے بعد مدینہ سے روانگی مکہ کی طرف، وہ پھر اگلی قسط میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اگلی قسط کا ضرور انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔